اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقوں کا تذکرہ چل رہا تھا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں۔ 3 قسم کے ہم نے پڑھ لیے۔ ایک وہ منافق جو ہجرت تو کر لیا، مسلمانوں کے ساتھ مدینہ میں گئے، پھر واپس چلے گئے اور کہا کہ ہم دوبارہ آ جائیں گے، تو مسلمان ان کے بارے میں تقسیم ہو گئے۔ بعضوں نے کہا کہ یہ خالص مسلمان ہے، اور بعضوں نے کہا نہیں یہ منافق ہے، اور بعد میں وہ جا کر واپس نہیں آئے۔ تو ان کے بارے میں یہ حکم ہے کہ وہ جہاں بھی پاؤ ان کو قتل کرو، کیونکہ انہوں نے اپنا کفر ظاہر ہو۔ جو لوگ ہجرت سے انکار کرتے وہ کافر شمار ہو جاتے، منافق شمار ہو جاتے۔ دوسرا قسم وہ کہ جن لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا کوئی معاہدہ ہے جنگ بندی کا، اور وہ منافق جا کر ان سے ملے تو معلوم ہوا کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتے، تو ایسے لوگوں کے بارے میں حکم ہے کہ ان کو قتل نہ کرو، ان کو قتل ہو۔ اگر وہ لوگ آپ کو قتل کرتے تو ان لوگوں کے ساتھ شامل نہ ہوتے جن کے ساتھ معاہدہ ہے جنگ بندی کا۔ تیسرا قسم وہ منافق کہ وہ ان کے سینے تنگ ہیں، وہ جنگ کرنا نہیں چاہتے بلکہ امن کی پیشکش کرتے ہیں تمہارے طرف، تو ان لوگوں کو قتل کرنا بھی جائز تمہارے لیے نہیں۔ چوتھی قسم ستجدون آخرین، تم پاؤ گے ایسے لوگ یریدون جو چاہتے ہیں ان یأمنوکم ویأمنوا قومہم، کہ تم سے بھی بچ کے رہے اور اپنی قوم سے بھی کیا رہے، بچ کے رہے، تم بھی ان کو قتل نہ کرے اور اپنے قوم بھی ان سے بھی بچ کے رہے، قتل نہ کرے۔ کلما ردوا الی الفتنۃ ارکسوا فیہا، جب بھی کوئی سازش ہوتی ہے مسلمانوں کے خلاف تو اس میں کود پڑتے ہیں، اونڈے منہ گر جاتے ہیں، یعنی ان سازش میں کیا ہو جاتے ہیں، فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، اگر یہ لوگ باز نہیں آتے، کنارہ کشی اختیار نہیں کرتے جنگ سے تمہارے خلاف، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، اور تمہاری طرف صلح کی پیشکش نہیں کرتے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف نہیں روکتے۔ اب دیکھو نا، جن لوگوں نے عربی کی گرامر نہ پڑھی ہو تو وہ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، جو تمہارے خلاف کنارہ کشی، یہاں تو لم آ گیا، آگے ان 2 جملوں کے ساتھ لم نہیں ہے، تو ترجمہ اس کا یہ بنے گا وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، جو تمہاری طرف امن کی پیشکش کرتے ہیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو تمہارے خلاف استعمال سے روکتے ہیں۔ حالانکہ ترجمہ ان کا یہ نہیں ہے، ترجمہ کیا ہے؟ ہم اردو میں کہتے ہیں نا، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، نہ یہ کام کیا، نہ یہ کام کیا، نہ یہ کام کیا، تو یہ نہ یہ یہاں پر اس کا ترجمہ کریں گے فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، نہ کنارہ کشی کرتے ہیں، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ، نہ تمہاری طرف صلح کی پیشکش کرتے ہیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، نہ اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں تمہارے خلاف۔ تو ایک چوتھی قسم کے بارے میں کیا ہے حکم؟ فَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَاقْتُلُوهُمْ، قتل کرو ان کو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پالو، جہاں بھی ان کو پالو ان کو کیا کرو، کیونکہ یہ سازشی لوگ ہیں، کیونکہ یہ کیا ہے، سازشی لوگ ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِينًا، ان لوگوں کے خلاف تمہارے لیے واضح دلیل ہے کہ اب تم ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ جو درمیان والے 2 قسم ہیں ان پر تمہارے لیے کوئی دلیل نہیں قتل کرنا کہ ان کو تم قتل کرو، بلکہ یہ پہلا قسم
جو چلے گئے واپس نہیں آئے، ہجرت سے انکار کیا، اور یہ آخری قسم جو سازش کرتے ہیں اور تمہارے خلاف باز نہیں آتے، کوئی بھی سازش ہو پہنچ جاتے ہیں، تمہارے خلاف زبان کو استعمال کرتے ہیں، تمہارے خلاف دماغ کو استعمال کرتے ہیں، تمہارے خلاف اسلحہ استعمال کرتے ہیں، تمہارے خلاف اپنے ہاتھوں کو استعمال کرتے ہیں، اور صلح کی کوئی پیشکش ہو نہیں کرتے. تو پھر معلوم ہوا کہ یہ لوگ بھی پکے تمہارے دشمن ہیں، تو پھر ان کے خلاف کیا کرو؟ قتل کرو. ہاں، ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پالو. اب یہ قتل کا تذکرہ چل رہا ہے، یہ تو وہ حکم ہے جہاد کا کہ جو لوگ انکار کرے ان کو کیا کرو؟ قتل کرو. اب بعضی لوگ اس میں ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ غلطی سے قتل ہو جاتے ہیں، خطا سے قتل ہو جاتے ہیں. تو پھر اگر کوئی قاتل ہے، اس نے قتل کیا غلطی سے، خطا سے، اس کا کیا کفارہ ہے، اس کی کیا سزا ہے، انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کی منافقت سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین. اب ایک عالم کو میں سن رہا تھا، اس نے یہ حوالہ دیا ہے کہ محمود الرحمن یا عبد الغفور عباسی رحمت اللہ علیہ کہتے بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں. اس نے ایک وظیفہ دیا ہے، سب مسلمانوں کو اس نے اجازت دی، فوت ہو گئے، جنت البقیع میں وہ دفن ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالکل پہلو میں دفن ہے. اس نے یہ وظیفہ دیا ہے کہ اگر کوئی لا علاج بیماری ہے، ڈاکٹروں نے ان کو جواب دیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب دنیا میں اس کے پتہ نہیں کتنے دن باقی ہے، کتنی گھڑی باقی ہے، تو کہتے ہیں یہ کلمات پہلے اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ رب العزت جتنا بھی لا علاج بیماری ہو شفا عطا فرمائیں گے. خاص طور پر کینسر والے یا جو کرونا میں ہے، کرونا کی وجہ سے یہ پھیپھڑے بالکل ختم ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ 99% کرونا کے مریضوں کے جو پھیپھڑے کام ختم کر چکے تھے، کام نہیں کر رہے تھے، لیکن اس وظیفے کے بعد اللہ رب العزت نے ان کو شفا دیا اور مکمل 100% اب ان کے پھیپھڑے کام کرتے ہیں. تو 313 مرتبہ کم از کم یہ کلمات پڑھنے ہیں. جو مریض ہے وہ پڑھے زیادہ بہتر ہے، وہ نہیں پڑھ سکتے، بے ہوشی کی حالت میں ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے تو پھر کوئی اور پڑھے، پانی پہ دم کرے اور ان کو پلائے یا ان کو اوپر دم کرے. وہ کلمات کیا ہے؟ یا اللہ، یا اللہ، یا سلام، یا سلام، یا قوی. یا قوی. آسان ہے. یا اللہ، یا اللہ، یا سلام، یا سلام، یا قوی. یا قوی. یا اللہ، یا اللہ، یا سلام، یا سلام، یا قوی. یا قوی. کتنی مرتبہ؟ کم از کم 313. 300، زیادہ جتنا مرضی پڑھے، کم از کم کتنی مرتبہ؟ 313. اول اور آخر کیا پڑھنا ہے؟ 3 دفعہ درود شریف. شروع میں 3 مرتبہ درود شریف، کوئی بھی درود شریف ہو، اور آخر میں 3 دفعہ. اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی بیماریوں سے شفا نصیب. آمین.